مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ لکھنؤ والے جنہیں لکھنؤ کی تاریخی اہمیت کا اندازہ ہے، وہ اس کے تاریخی نشانات کے کھو جانے سے یقیناً افسردہ ہوں گے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی شہر کی پہچان وہاں کے لوگوں کے رہن سہن، طور طریقے، وہاں ان کے لباس اور ان کی زبان اور اس شہر کی عمارتوں کے انداز سے ہوتی ہے۔ لکھنؤ کے عروج و زوال کی داستان بہت لمبی ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لکھنؤ کی حالت لکھنؤی کے ایک میر صاحب کی جیسی ہے، جو شباب میں اس قدر خوبرو اور گبرو تھے کہ بڑی بڑی نک چڑھی پری جمالوں تک کے غرور و جمال کی پنڈلیاں ان کے سامنے کانپنے لگتی تھیں، لیکن شباب ڈھلنے کے بعد جب وہ کسی شہر کی سرائے میں جا کر ٹھہرے اور برآمدے میں بیٹھ کر حقہ پینے لگے، اور بھٹیاری کی لڑکیاں ان کے حقہ پینے کے انداز اور ہر کش پر ان کے گالوں کے نشیب و فراز پر ہنسنے لگی، تو انہوں نے جھلا کر کہا، ہنس لو کالی کلوٹی چھوکریوں، جی بھر کے ہنس لو، اگر جوانی میں تم مجھے دیکھ لیتی تو ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ کہہ کر زمین پر بیٹھ جاتی اور چھل چھلانے لگتی۔ لکھنؤ کا وسطی حلقہ یعنی سینٹرل لکھنؤ بہرحال پرانا علاقہ تھا جو عہد آصفی میں آباد ہوا تھا۔ یہاں متعدد رؤسا عمائدین کے محل سرا اور ڈیہڑیاں تھیں، لیکن یہ سب کے سب اب پوری طریقے سے مٹ چکی ہیں، بعض کے نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ امین آباد اور نذیر آباد جن کو آج بڑی شہرت حاصل ہے، کل یہاں چھوٹے چھوٹے مکانات اور چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ امجد علی شاہ کے وزیر امین الدولہ نے یہ محلہ آباد کیا تھا اور انہی کے نام پر امین آباد نام رکھا گیا تھا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں امین آباد اور نذیر آباد کے علاقے نواب غنی بہادر مرحوم کے قبض اور تصرف میں تھے، اور موجودہ امین آباد امین الدولہ پارک کا علاقہ اور اس سے متصل سمت جنوب نواب صاحب عالم کی محل سرا اور ان کی جائیداد تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں رئیسوں نے کے اخلاف اب بھی چھوٹے چھوٹے مکانوں میں موجود ہوں، لیکن یہ خاندان 1910 میں بری طرح تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ چنانچہ اسی خاندان کا ایک فرد نواب سن 10 ہی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ آخری دور میں اس خانوادے میں نواب سلطان بہادر مرحوم بہت اچھے آدمی تھے، بے انتہا خوشگفتار اور وزادار انسان تھے۔ ڈاکٹر حکو مرحوم کے یہاں ان کی روزانہ نشستیں رہتی تھیں۔ وہاں ایک بزرگ نواب چھمن صاحب بہت دلچسپ آدمی تھے، اور جب یہ دونوں پرانے لوگ جمع ہو جاتے تھے تو لکھنؤ کی شیرینی زبان سننے اور آداب محفل کے لوازمات دیکھنے کا بہت اچھا موقع ملتا تھا۔ کبھی گھنٹوں ضلع جگت میں باتیں ہوتی اور کبھی ہم عصر شعراء کا کلام پڑھا جاتا، تو کبھی ممتاز طوائفوں کے حالات پر تبصرہ ہوتا تھا۔ لکھنؤ کی یہی صحبتیں جو اب کہیں دیکھنے اور سننے میں نہیں آتی ہیں۔ اسی جائیداد سے متصل اور موجودہ امین الدولہ پارک کے سمت شمال دلی کے ایک شہزادے کی بہت لمبی چوڑی محل سرا تھی، جن کو صحیح معنوں میں لفظ ڈیہڑی سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ان شہزادے کا نام یاد نہیں ہے، حالانکہ ان کے 2 صاحبزادوں جہانگیر قدر اور عالمگیر قدر سے جو کہ کافی نامور تھے۔ عالمگیر قدر خصوصیت کے ساتھ بہت دلچسپ اور خوش گفتار انسان تھے۔ اس خاندان کی عظمت کا صرف انہی کی محل سرا کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی جائیداد کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ اس کی دیوار سمت شمال گوئن روڈ کے موجودہ چوراہے سے، جہاں سے کچہری روڈ شروع ہوتی ہے، امین آباد کے اس علاقے تک جہاں اسی سڑک پر مسجد واقع ہے چلی گئی تھی، اور اس کے پیچھے والی دیوار اسی قدر لمبائی میں اس جگہ واقع تھی جہاں آج سینٹرل ہوٹل کا صدر دروازہ ہے۔
محل سرا کا داخلے والا دروازہ موجودہ گوئن روڈ کی طرف تھا، اور اسی صدر دروازے سے داخل ہونے کے بعد متعدد آراستہ و پیراستہ مجلہ و مصفح ہال اور کمرے تھے، جہاں باپ بیٹوں کی علیحدہ علیحدہ نشست گاہیں تھیں۔ آرائش کا سامان بھی بہت دیدہ زیب اور قیمتی تھا۔ اب نہ یہ جائیداد ہے، نہ کوئی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ، یہاں تک کہ اس خاندان کے کسی فرد کا حال بھی لکھنؤ والوں کو معلوم نہیں۔ امین آباد سے متصل محلہ تالاب گنگنی شکل میں ممتاز و مقتدر ڈیوڑی پرنس نور الدین مرزا کی تھی، جو غالباً شہزادہ دارا ستوت کی اولاد میں تھے، اور ان کا سلسلہ شاہی خاندان سے ملتا تھا۔ پرنس خوشگفتار تھے اور بے حد حسین و جمیل تھے۔ مشہور تھا کہ شہر میں ان کا حسن اپنی آپ مثال ہے۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت، اور آخر عمر تک ان کے جمال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ بچپن میں ہی ان کے والدین نے ان کے سر پر منت کی چوٹی لگا دی تھی، جو جوانی تک برقرار رہی تھی۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا تھا وہ بتاتے ہیں کہ وہ سر پر بہت خوشنما پٹے تھے، اور گالوں پر ٹھیکے میں دیکھنے میں بھی بہت اچھے نظر آتے تھے۔ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ بڑی خوبیوں کے رئیس تھے۔ اسی محلے سے متصل محلہ مولوی گنج اور شہزادہ سلیمہ قدر کی ڈیوڑی تھی۔ اس ڈیوڑی کا رقبہ بہت وسیع تھا، جو ایک احاطے میں محصور تھا۔ وہ احاطہ سلیمہ قدر کے نام سے اب تک موجود ہے۔ سلیمہ قدر کا تعلق براہ راست شاہی خاندان سے تھا۔ وہ بڑے کرم گستر اور ادب نواز شہزادے تھے۔ شہر کے مفتاد شعراء اور بعض علماء ان کے دامن دولت سے منتمسک تھے۔ ان کے صاحبزادے پرنس ثریا قدر اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، اور پرنس ثریا قدر کی بھی صرف ایک صاحبزادی تھی، جو کلکتہ کے ایک رئیس نوابزادہ ہمایوں جاہ سے منسوب ہوئی تھی۔ نوابزادہ کا سلسلہ بنگال کے نواب مرشد آباد کے خانوادے سے تھا، اور کچھ رشتہ میسور کے ٹیپو سلطان کے خاندان سے بھی تھا۔ وہ اپنے نکاح کے بعد لکھنؤ ہی میں بس گئے تھے۔ بہت زیادہ میل ملت کے خوش اخلاق بزرگ تھے، اور یہ خاندان بھی بری طرح تباہ ہو گیا۔ نوابزادہ کی اہلیہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، اور وہ بھی لاولد فوت ہو گئے۔ اس طرح بے چراغ ہو گیا۔ امارات کے کھنڈرات بھی اب دکھائی نہیں دیتے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محلہ امین آباد، جس کا یہ ویڈیو ہے، اس میں جو عمارتیں موجود ہیں وہ کسی زمانے میں کسی بہت بڑی املاک، بہت بڑی جائیداد کا حصہ تھیں، اور وہ کتنی اہمیت کی حامل ہیں یہ تو تاریخ پڑھنے والے اور تاریخ جاننے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں، تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔